الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو عزبان، او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی فیصلہ نہ کرے دو آدمیوں کے درمیان جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو. میرے محترم دوستوں، اس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاضی کے لیے ایک اصول بیان کیا ہے کہ قاضی جب دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے غصے کی حالت میں نہ کرے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں جو غور و فکر کی قوت ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فیصلہ وہ درست نہ ہو جائے بلکہ ایک کی حق تلفی ہو جائے. تو اس بات کا خطرہ ہے اور اندیشہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے قاضی، چونکہ اگر قاضی وہ غلط فیصلے کریں گے تو پھر معاشرہ جرائم سے بھر جائے گا، جرائم کی ایک نئی دنیا پیدا ہو جائے گی. چونکہ مجرم پھر وہ جیل نہیں جائے گا، آزاد گھومتا پھرتا رہے گا، تو پھر مجرم کے ساتھ خوف ہی نہیں ہوگا، چونکہ مجرم کے حق میں قاضی غلط فیصلے کرتے ہیں. اس لیے قاضی کا فیصلہ وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اگر قاضی کے فیصلے بالکل صحیح ہوں گے تو جرائم کم ہوں گے. اس لیے کسی دانا نے بڑی عجیب بات تحریر فرمائی ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر ایک مرغی ذبح کی اور دکاندار کے پاس لے آیا، مرغی فروش کے پاس، کہ اس کی جو ہے نا کال اتار دو اور اس کو بوٹی بنا کے میں آ رہا ہوں واپس، اور جو ہے نا اس کی بوٹی بنا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا آدھے گھنٹے کے اندر آئیے، میں آپ کی مرغی جو ہے نا اس کی کال اتارتا ہوں اور اس کی بوٹی بنا کے تیار کر دیتا ہوں. وہ گھر چلا گیا. اتنے میں جو ہے نا قاضی صاحب آ گئے. انہوں نے کہا ایک مرغی دے دو. دکاندار نے کہا مرغی تو ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس مرغی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے مرغیاں. تو قاضی کی نظر اس مرغی پر پڑی جو کٹی ہوئی مرغی تھی، صاف ستھری جو ہے نا وہی لفافے کے اندر پڑی تھی. تو قاضی نے کہا یہی مرغی دے دو. دکاندار نے کہا کہ یہ تو فلانا شخص گھر میں ذبح کر کے لے آئے ہیں بوٹی بنانے کے لیے، اس کو میں کس طرح آپ کو دوں. قاضی نے کہا کہ بھائی آپ یہ مرغی مجھے دے دو اور اس کو کہہ دو کہ آپ کی مرغی اڑ گئی، زندہ ہو کر چلی گئی، بھاگ گئی. دکاندار نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، میں کس طرح کر سکتا ہوں. قاضی نے کہا کہ آپ اس طرح کرو، فیصلہ میرے عدالت میں آئے گا، فیصلہ میں کروں گا، آپ اس طرح کر دو. تو دکاندار خیر مجبور ہوا، اس کو وہ مرغی دکاندار نے دے دی. جب وہ مالک آیا، مرغی کا مالک، تو اس دکاندار کو کہا کہ بھائی میری مرغی. دکاندار نے کہا کہ وہ تو زندہ ہو کے بھاگ گئی. اب دونوں کی جو ہے نا لڑائی شروع ہو گئی. وہ کہہ رہے مرغی بھی میری جو ہے نا آپ نے ہڑپ کی اور الٹا میرے اوپر مذاق بھی کرتا ہے، کس طرح زندہ ہو کے بھاگ گئی، میں نے گھر میں ذبح کیا تھا. تو اتنے میں لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے کہا یہاں پہ لڑنا نہیں ہے، جا کے قاضی کی عدالت میں جاتے ہیں، وہاں فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ دونوں اور وہ لوگ بھی ساتھ ہو کر قاضی کی عدالت جانے لگے. راستے میں دیکھا تو ایک مسلمان اور ایک یہودی کی لڑائی ہو رہی. جب اس نے دیکھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں تو اس نے بھاگ کر ان کو چھڑانے کے لیے ان کی طرف بھاگے. جب چھڑا رہے تھے ان کو تو اس کی انگلی جو ہے نا وہ یہودی کی آنکھ میں لگی اور اس کی آنکھ نکل آئی.
تو اب یہودی سے لڑ پڑا کہ اب مجھے بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ جانا ہے، میں نے بھی انصاف قاضی سے مانگنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا میری آنکھ نکالی ہے۔ تو اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ پہلے تو ایک معاملہ تھا، وہ تو قاضی نے کہا تھا کہ مرغی کا معاملہ میری ہی عدالت میں آئے گا، میں ہی اس کا فیصلہ کر دوں گا، لیکن یہ تو دوسرا معاملہ بیچ میں آ گیا، اور اس معاملے کے لیے تو قاضی نے مجھے نہیں کہا ہے۔ باہر تقدیر پریشان ہو کر جو ہے نا بیٹھا ہوا تھا، اور یہ خیال کر رہا تھا کہ یہ لوگ کب غفلت میں ہوں گے کہ تاکہ میں ان سے بھاگ سکوں۔ تو جب تھوڑی سی لوگوں نے غفلت کی، اس نے موقع پایا تو یہ بھاگ کے جو ہے نا چلا گیا۔ پیچھے لوگ ہو گئے، ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر گھس کر جو ہے نا اس کی مینار کے اوپر چڑھ گیا۔ اب لوگ منتیں کر رہے ہیں کہ نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، یہ نیچے آتا ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اوپر چڑھنا شروع کیا کہ اس کو پکڑ لیں۔ اب اس نے ادھر مینار سے چھلانگ لگائی، نیچے بابا جا رہا تھا، یہ اس کے اوپر گرا تو بابا جی فوت ہو گئے۔ اس کے بیٹے نے اس کو گریبان سے پکڑ لیا کہ یہ تو میرا والد محترم تھا، تم نے میرے والد کو قتل کر دیا، اب میں بھی آپ کے ساتھ عدالت جاؤں گا، میں بھی قاضی سے انصاف مانگوں گا کہ اس نے میرے والد کو قتل کیا۔ باہر تقدیر یہ سارا مجمع جو ہے وہ قاضی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو قاضی نے جب اس کو دیکھا تو قاضی سمجھ گیا کہ وہ مرغی والا فیصلہ آ گیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ صرف مرغی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ یہودی کی آنکھ بھی اس نے نکالی ہے، اور یہ بندہ ہے اس کے والد کو بھی اس نے قتل کیا ہے اوپر سے چھلانگ لگا کے۔ یہ تینوں کیس جو ہے اس کے متعلق ہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں باری باری فیصلہ کرتا ہوں، آپ انتظار کر لیں۔ پہلے کہا کہ مرغی والے کو کہا کہ آپ آگے آ جائیں۔ جب وہ آگے آ گیا، اس نے کہا کہ بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہ میں نے مرغی گھر کے اندر ذبح کی تھی، اور میں اس دکاندار کے پاس لے گیا کہ اس کی کال اتار دو اور بوٹی بنا کے میں آ رہا ہوں، اور جب میں واپس آیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ مرغی زندہ ہو کے چلی گئی، بھاگ گئی ہے۔ تو اب مرغی کس طرح زندہ ہو کے چلی گئی، بھاگ گئی؟ قاضی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا بالکل میں مسلمان ہوں۔ قاضی نے کہا کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ فرمائیں گے؟ اس نے کہا بالکل میں اس بات کی تصدیق مانتا ہوں، میں اس بات کو، اور اس پر میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اس پر قادر ہیں۔ تو قاضی نے کہا کہ جب آپ اس کو مانتے ہیں اور آپ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو پھر آپ اس سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ مرغی تو ہو سکتا ہے جو ہے نا اللہ رب العزت تمہاری مرغی کو زندہ کیا ہو اور وہ باقی چلی گئی ہو؟ تو اب وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ بات تو صحیح ہے۔ قاضی نے کہا کہ آپ بتاؤ تم مسلمان ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ اس نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں۔ تو قاضی نے کہا پھر اس سے مطالبہ کس طرح کرتے ہو؟ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اس سے مطالبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس پر تو میرا ایمان ہے۔ وہ فیصلہ ہو گیا۔ اب کہا کہ دوسرا یہودی، اس کو آگے کر دو جس کی آنکھ نکالی گئی ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو یہودی نے پورا قصہ سنایا کہ اس نے میری آنکھ کے اندر انگلی ڈالی اور میری آنکھ نکل گئی۔ تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں، آپ کو انصاف دلاتا ہوں۔ تو مسلمان کو کہا کہ اس کی دوسری آنکھ بھی، یہودی کی دوسری آنکھ بھی نکال دو۔ یہودی نے کہا وہ کیوں؟ تو قاضی نے کہا کہ اس لیے کہ ایک مسلمان کے، ایک یہودی کے دو اعضاء مسلمان کے ایک وہ عضو کے برابر ہے، یہودی کے دو اندام مسلمان کے ایک اندام کے برابر ہیں، تو لہذا جب ہم اس مسلمان کی آنکھ نکالیں گے تو آپ کی دونوں آنکھیں نکالی جائیں گی، جب آپ کی دونوں آنکھیں نکالی جائے تو اس مسلمان کی ایک آنکھ نکل جائے گی، جس طرح کے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں ہے، تو اسی طرح ایک یہودی کی دو اندام مسلمان کے ایک اندام کے برابر ہے، تو لہٰذا اس کے ہم ایک آنکھ نکال دیں گے لیکن آپ کی دونوں آنکھیں نکالنی پڑی گی۔ تو یہودی نے کہا کہ نہیں میں اس سے انصاف نہیں مانگتا، میری دوسری آنکھ نہ نکالے، بس ایک جو ہے نا وہ نکل گئی ہے وہ ٹھیک ہے، دوسری نہ نکالے۔ تو یہ فیصلہ بھی ہو گیا۔ اب تیسری کو کہا کہ جس کا والد فوت ہو چکا ہے اس کو آگے کر دو، اس کو آگے کیا۔ تو
تو قاضی نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ادھر فلانی مسجد میں مینار پہ چڑھا ہوا تھا، وہاں سے چھلانگ لگائی، نیچے میرے والد جا رہے تھے، یہ اس کے اوپر گرے اور وہ فوت ہو گئے، اب مجھے انصاف دلا دیجیے۔ قاضی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو انصاف دلاتا ہوں۔ لوگوں کو کہا کہ ان دونوں کو پکڑ لو، اور یہ جس کا والد فوت ہو چکا ہے یہ آدمی اسی مسجد کی مینار کے اوپر چڑھے گا، اور یہ جو قاتل ہے اس کو نیچے کھڑا کر دو، یہ اوپر سے چھلانگ لگا دے گا، اس کے اوپر گرے گا، یہ مر جائے گا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ قاضی صاحب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ادھر ادھر بھاگ گیا تو میں زمین پہ آ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ قاضی نے کہا کہ اس کی ذمہ داری تو میں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ موت بہت سخت ہے۔ تو جب یہ اپنی موت کو دیکھے گا، ظاہری بات ہے یہ ادھر ادھر بھاگ بھی سکتا ہے، بھاگنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن یہ تو آپ دونوں کا معاملہ ہے، میں تو یہ کر سکتا ہوں کہ بس اس کو نیچے کھڑا کر دوں گا، چونکہ انصاف کا معاملہ ہے، جس طرح تمہارے والد کو اس نے مارا ہے اسی طرح تم نے بھی اس کو مارنا ہے، تو اوپر چڑھ جا مینار کے اوپر اور مینار سے چھلانگ لگا دے، نیچے یہ کھڑا ہوگا، اس کو قتل کر۔ اب اس نے بھی کہا کہ نہیں، میں اس سے جو ہے نا بدلہ نہیں لیتا، بس میں نے جو ہے نا جو والد کا وہ تھا، وہ جو قتل تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو لہٰذا جب قاضی اس طرح غلط فیصلے کریں گے تو پھر ایک نئی جرم کی تو جرائم کی ایک نئی دنیا پیدا ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ غصے کی حالت میں قاضی کوئی فیصلہ نہ کرے، اگر کرے گا